السلام علیکم میرے دوستوں، میرے بھائیوں بزرگوں، آپ کا بہت سواگت ہے میرے چینل پہ۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم سامنے آمنے ہوئے ہیں، کچھ بات کریں گے۔ آج بات کریں گے ہم مال متاع کی، مال، پیسہ، دولت، ہاں، اولاد۔ دیکھیے، اللہ نے تو دنیا میں ہمیں بھیجا، ٹھیک ہے، اور اس نے ہماری ہر چیز، ہر ضرورت کو پورا بھی کیا اور کر بھی رہا ہے نا۔ لیکن اس کے ساتھ ہماری محبت کیا ہے، اس کی آزمائش کے لیے اس نے کیا کیا ہے، جو مال اور اولاد، اس کی جو ہرس، اس کا جو لالچ انسان کے اندر پیدا کر دیا ہے، وہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہت مذمت ہے مال اور منال کی۔ اللہ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ سے غافل نہ کرے، اور جس نے ایسا کیا وہ نقصان پانے والے ہیں۔ مال اور اولاد، اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے ایسا کیا، غافل ہو گئے، تو وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ بلا شبہ، یعنی بے شک، تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ بہت بڑا اجر دیتا ہے اس کا، کیونکہ آپ اپنے شوق کو، اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی میں قربان کر رہے، تو اللہ اس کا اجر دے گا ہی دے گا۔ لہذا جس کسی نے بھی مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ترجیح دی، اس سے بڑا سمجھا، اس نے عظیم نقصان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص دنیاوی زندگی اور زینب اور زینت کی تمنا کرتا ہے، وہ آدمی گیا، پھر وہ آدمی بس نقصان کیا اس نے اپنا۔ اللہ کا فرمان ہے، تحقیق انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ خود کو غنی اور بے پرواہ سمجھتا ہے۔ مزید فرمایا کہ تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کہ تمہیں کثرت مال، یعنی مال کی زیادتی، ہائے نے ہلاک کر دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے پانی سبزیاں اگاتا ہے، اسی طرح مال اور عزت کی محبت انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ دو خطرناک بھیڑیے بکریوں کے احاطہ میں گھس کر اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کسی مسلمان کے دین میں مال، عزت، وجاہت کی تمنا نقصان کرتی ہے۔ میرے پاس یہ آ جائے، میرے پاس وہ آ جائے، میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں، میرے پاس گاڑی آ جائے، میرے پاس بنگلہ آ جائے، میری اولاد ایسی ہو جائے، میرا ویسا ہو جائے۔ جو انسان حساب وہ بتاتا ہے کہ وہ انسان گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان گیا، اس کی آخرت بھی ختم، دنیا میں تو کیا بس لے مزہ جتنا لینا ہے، اس کی زندگی ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ دولت مند ہلاک ہو گئے، مگر جنہوں نے بندگان خدا پر بے اندازہ مال خرچ کیا وہ ہلاکت سے محفوظ رہے۔ جنہوں نے اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا وہ محفوظ ہو گئے، باقی جو ہے وہ سب ہلاک ہو، کیونکہ بے مطلب کا پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ اور ایسے لوگ بہت کم ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کی امت میں سب سے بڑے لوگ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا دولت مند۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں، معاف کیجیے گا، برے بولا ہے، برے لوگ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دولت مند۔ فرمان نبوی ہے کہ ان قریب تمہارے بعد ایک قوم آنے والی ہے جو دنیا کی خوش رنگ نعمتیں کھائیں گے، خوش قدم گھوڑوں پر سوار ہوں گے، بہترین حسین اور خوبرو عورتوں سے نکاح کریں گے، بہترین رنگوں والے کپڑے پہنیں گے، ان کے معمولی پیٹ کبھی نہیں بھریں گے، ان کے دل کثیر دولت پر بھی قناعت نہیں کریں گے، صبح شام دنیا کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرتے رہیں گے، اسے اپنا رب سمجھیں گے، اسی کے کاموں میں گم ہو جائیں گے، اسی کی پیروی میں لگے رہیں گے۔ بس دنیا دنیا دنیا، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ لے لوں گا، وہ لے لوں گا، یہی کرتے رہے، اسی کو یہ سمجھ لو کہ عبادت ہی ہوگی ان کی۔ تو جو شخص ان لوگوں کے زمانے کو پائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دور آج کل کا چل رہا ہے، وہی دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان لوگوں کے زمانے کو پائے گا
اس نے محمد بن عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اس میں پاک دیا، صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ وہ انہیں سلام نہ کرے، بیماری میں ان کی عیادت نہ کرے، ان کے جنازوں میں شامل نہ ہو اور ان کے سرداروں کی عزت نہ کرے، اور جس شخص نے ایسا کیا اس نے اسلام کو مٹانے میں ان کا ساتھ دیا۔ فرمان نبوی ہے کہ دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو، جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا لے لی اس نے بے خبری میں اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ یہ آج کا درس تھا۔ اس کے آگے ہم آگے بھی بات کریں گے راہ خدا میں خرچ کیسا کرتا ہے، کیسا ہوتا ہے، کیا کس طرح سے کیا جاتا ہے، کس کو کہتے ہیں، اس بارے میں ہم کل ذکر کریں گے۔ لیکن ابھی تک کا جتنا میں نے آپ کو بتایا، دیکھیے پیسہ تو بہت ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ پیسے بنا تو نہ آپ حج کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ خیرات دے سکتے ہیں، نہ کوئی بھی کام کرنا ہے، کسی کو کھانا بھی کھلانا ہو تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت۔ لیکن پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، پیسہ ہی پیسہ، اسی کے پیچھے لگے رہے تو پھر ہو گیا، اسی کو انسان اپنا معبود بنا لیتا ہے، کیونکہ جس کا ذکر کرتا رہتا ہے وہی اس کا معبود ہو جاتا ہے۔ کہنے کا یہ مطلب ہے تو کے لیے پیسے کے پیچھے پاگل نہیں ہونا ہے، سمجھے نا؟ پیسہ ضروری ہے، بس جتنا ہے، جتنا اللہ دے رہا ہے اس کے اوپر قناعت بھی کرنا چاہیے، ہے نا؟ ڈو کنٹینٹ ود واٹ یو ہیو، اس پہ صبر کرو، اس پہ قناعت کرو کہ جو آپ کو دیا ہے، تو جو اللہ دیتا ہے تو اس کے اوپر قناعت کرے گا آدمی تو وہ فلاح پا جائے گا، ہے نا؟ چلیے اب باری ہے وظیفہ کی۔ آج کا وظیفہ ایک دن کا وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ اللہ چاہا تو 24 گھنٹے میں کامیابی مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ عشاء کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ عشاء کی نماز پڑھ لیجیے، عشاء کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ کوثر 500 بار پڑھنا ہے۔ کتنا بار؟ 500 بار، یعنی 5 تسبیح۔ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر والا جو ہے وہ آپ نے 500 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو یا وہابو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 بار، ٹھیک ہے؟ پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں، عشاء نماز پڑھ لیجئے، پڑھنے کے بعد آپ کا جو مقصد ہے وہ ذہن میں رکھیے، جو کام ہے آپ کو، جو ضرورت ہے آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ذہن میں رکھتے ہیں، اس کے بعد میں آپ درود شریف 3 بار درود ابراہیم پڑھ لیجئے، اس کے بعد تسبیح لے لیجئے، اس کے اوپر آپ 5 تسبیح پڑھیے سورہ کوثر، ٹھیک ہے؟ 500 بار ہو گیا۔ جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے آپ نے یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو یا وہابو یا مجیبو یا وہابو، یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنا ہے 100 بار، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھ کے پھر وہ جو درود شریف پہلے پڑھا تھا درود ابراہیم 3 بار وہ پھر سے پڑھیے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کیجیے، سمجھے آپ؟ تو یہ آج کا وظیفہ تھا، کل میں پھر آؤں گا ایک نئے وظیفے کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، آداب۔